اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ یہ جو قرآن پاک پڑھنا ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور دوسری جگہ ورسز آتی ہیں تو اس کو جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، مطہرون پاک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص عنایت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس میں ہماری دلچسپی ہے۔ کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان اگر کن ہو تم تحبونا تم محبت کرتے اللہ سے، فتبعونی پس اتباع کرو، پیروی کرو، تابعداری کرو، نی یہ چھوٹی یا ہے میری۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بات مانو۔ یحببکم اللہ، وہ محبت کرے گا۔ یحبب کا مطلب ہے ہی ول لو، اور ہی لوز کم اللہ، اللہ محبت کرے گا تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا، معاف کر دے گا، کم تمہارے، ذنوبکم گناہ تمہارے۔ تو جو اللہ کی بخشش ہے نا، اور جو اللہ کی رحمت ہے، وہ نیک سے نیک تر انسان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا نہیں اور اس طرح اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ کی جو بخشش ہے، وہ جس طرح ہم اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، والدین کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا کہاں مانتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری اللہ کے نبی نے کہا کرنی ہے، غریبوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا کیا اس میں رویہ تھا۔ اگر سود کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملات ہیں جو متشابہ ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے ہر معاملے میں۔ واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اور پھر اللہ بھی بھرپور بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آسان ہی ہے، پڑھیں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر تم ہو تحبونا تم محبت کرتے ہو اللہ سے، پس تابعونی میری اطاعت کرو، یا میری پیروی، ہاں مجھے میری فالو پیروی کرو، میری پیروی کرو، یحببکم وہ محبت کرے گا، اللہ اور یغفر اور بخش دے گا، لاکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں جی، یہ میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم تحبونا محبت کرتے اللہ سے، فتابعونی پس میری اتباع کرو۔ یہ نیچے ورڈ آ رہے ہیں اطاعت کے، اطاعت اور تابعداری کرنا۔ اور تابعداری میں مفسر لکھتے ہیں کہ بندہ اطاعت میں تو ہے اس کو جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور تابعداری میں وہ اس سے بھی ایک حد آگے چل جاتا ہے بندہ، کہ ہر معاملے میں جو بھی اس کو دنیا میں پیش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کار اس میں کیا تھا۔ اور آج کل ہمارے پاس کیا سورسز ہیں کہ ہم صحیح حدیث احادیث ہیں ان کے مطابق اپنے عمل کو قرآن پاک کے مطابق، اور جو ایسے معاملہ جو قرآن پاک میں واضح طور پر نہیں ہیں ان کو پھر حدیث الیبوریٹ کرتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ صحیح احادیث جو ہیں وہ کس موقف کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ہم اس کو فالو کریں، اور اس معاملے میں پھر ہمیں لرننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب یہ ہماری سٹیج آ جاتی ہے تو پھر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو پھر دنیا اور جہان کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی کی جو پیروی ہے، اطاعت ہے، وہ ضروری ہے۔ یحببکم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم
नबी की ताबेदारी करोगे, इत्बा करोगे, तो फिर इसका जो अल्टीमेट जो आपको फ़ायदा होगा कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। वह यगफिर लकुम, और फिर आपके गुनाह भी बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला इस पर कादिर है। कुल कह दीजिए, ये फिर अल्लाह के नबी से फरमाया जा रहा है, कुल फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की। अतात का मतलब वही वे करना, कहा मानना, जो आप फरमाएं, जो आपकी सुनतों से हमें मालूम होता है उसको मानना। वर रसूल, अतात करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। फ़ाइन, पस अगर, तवल्लो, तुम फिर गए। फ़ाइन्ना, पस बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, मोहब्बत करता, काफिरीन, इनकार करने वालों। अगर हम नबी की इताअत से, फॉर एग्जांपल हम नमाज से ही फिर जाते हैं या किसी और से, हम उसको समझते नहीं दीन का हिस्सा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चल रहे होते हैं सही, लेकिन बाद में उनका रास्ता चेंज हो, डिट्रैक शैतान उन्हें किसी मामले में कर देता है। करप्शन करना जुल्म है, गुनाह है, हम करप्शन भी कर देते हैं, तो वो फिर नबी की अताअत में, फर्मा बरदारी में वो चीज़ें नहीं आती। तो ऐसे फिर लोग होते हैं, वो फिर इनकारी होते हैं। तो अल्लाह ताला फिर जो ऐसे लोग होते हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते। दुनिया में भी फिर अल्लाह ताला उन्हें डील दे देते हैं। वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। कत्ल गारत है, कोई भी मिलावट कर रहे हैं, कोई जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह उनकी रस्सी दराज कर देते हैं। तो अगर वो तात में आगे निकल जाते हैं तो नेक लोगों में शुमार होते हैं, अल्लाह नेक लोगों को जन्नत में इकट्ठा कर देता है और दूसरों को उनसे हटा लेता है। तो अच्छा, मैं लिंक सेंड करना भूल गया हूँ उधर दूसरे ग्रुप में, एक मैं लिंक सेंड कर दूँ। अच्छा जी, मैं रिवाइज करता हूँ इसे। कुल फरमा दीजिए, अती उल्लाह, तात करो अल्लाह की, व रसूला, और रसूल की, इन, पस अगर, तवल्लो, तुम फिर गए, तुम हट गए अतात से, फ़इन्ना, पस बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, वो मोहब्बत करता, काफिरीन, इनकार करने वालों से, कुफर करने वालों से। कुल कह दीजिए, ये फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व रसूला, और रसूल की, फा पस, इन अगर, तवल्लो, तुम फिर गए, फा पस, इन्ना, बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, युहिब्बुल काफिरीन, झूठ लाने वालों से। शाबाश। इन्ना, बेशक, अल्लाह अल्लाह, इन अल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला, और घराना या आल इब्राहिम, औलाद इब्राहिम को, व आला, और घराना या आल औलाद इमरान, इमराना, इमरान अलैहिस्सलाम की, अला, ऊपर, अलल आलमीन, ऊपर तमाम जहान वालों को। जो अंबिया किराम की सिलेक्शन होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और फिर जो इनके मानने वाले होते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से। आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम थे, तो इनका जो बेटा था वो ही नाफरमान निकला है, तो अल्लाह ने कहा कि ये आपकी आल से नहीं है। तो नबी के साथ लिंक होना, रिलेशन होना बेटे से ज़्यादा और किसका हो सकता है। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, तो वो बुतों का उनका कारोबार था, तो समझाने के बावजूद वो नहीं समझते। तो ये चीज़ें हैं कि नबी के साथ तल्लक उसका ही होगा जो उसका कहा माने। इस तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो कौम कुफार के साथ मिली हुई थी, तो इनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया। और बाकी जो आल औलाद जो इनके साथ थी, और इनकी ये जो आल इमरान, इमरान अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो वालदा थी ईसा अलैहिस्सलाम, उनके वालिद है इमरान अलैहिस्सलाम। और उनकी बीवी हैं आगे हिना अलैहिस्सलाम, उनका आगे तज़किरा होगा अगली आयतों में, एक दो में।
کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ سارے اب واقعے انشاءاللہ آئیں گے۔ ان اللہ بے شک، السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی کلاس کب سٹارٹ ہوئی ہے؟ یہ آج تھوڑی لیٹ ہی ہوئی تھی 15 منٹ پر، لیکن مجھے آپ کے گروپ میں وہ سینڈ کرنا بھول گیا تھا میں۔ یہ ہم ریوائز کر لیں گے، ٹائم ملتا ہے تو ریوائز کر لیں گے پیچھے۔ اوکے سر جی۔ ان اللہ بے شک اللہ نے، ان اللہ صفا بے شک اللہ نے چن لیا ہے، چوز کر لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے گھرانے کو، و آل عمران اور عمران علیہ السلام کی آل کو، علی العالمین اوپر جہان والوں کے۔ تو پھر عمران علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم کا بھی پھر ابراہیم علیہ السلام کی آل سے اسحاق علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھرانے ہیں یہ انبیاء کا، ان کو پورے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ ظاہر ہے نبی ہونا اس سے بڑی فضیلت کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انبیاء کا کام کیا تھا کہ قرآن پاک اور جو بھی کتاب ان کی جو تورات یا انجیل ہے، ایک وقت کا قرآن پاک وہ تھا، وہ لوگوں کو پریچ کرنا، اور دوسرا مساجد وغیرہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا۔ ایون کہ مساجد کے تمام معاملات ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں سورہ البقرہ میں، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ری بلڈ کیا اس کو۔ اور آگے پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ انہوں نے جنوں سے مسجد کی تعمیر کروائی۔ تو انبیاء کرام کا جو خدا سے جو ریولیشن کا سلسلہ آگے پہنچانا، اور آج بھی جس بندے کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو آج کے بہترین لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا جس کا قرآن پاک کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، اس کو نہ صرف سمجھے گا اور آگے لوگوں کو بھی پہنچائے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھا یہ کریں، یہ پڑھیں آئے۔ ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوح اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور آل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام کی آل کو، اعلیٰ اوپر، علی العالمین تمام جہانوں کے اوپر۔ جی جی شاباش، جزاک اللہ حسن۔ اچھا، ذریتاً اولاد ہیں، ذریتاً آف سپرنگ اولاد ہیں، بعض وہ، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ذریتاً ہے، جو اولاد ہے یہ مونس کے طور پر عربی میں جانی جاتی ہے، تو ہا اس کے لیے یوز ہے۔ اولاد ہیں بعض من سے، بعض کی، یعنی کہ آدم علیہ السلام تو ہمارے سب کے والد ہیں، پھر ان سے آگے پھر نبی نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عالم۔ تو ایک یعنی ان کا آپس میں بھی لنک ہے، ان کا آپس میں بھی تعلق ہے کہ یہ انبیاء کرام بھی ایک دوسرے کی اولادوں سے آ رہے ہیں۔ اولاد ہیں بعض من سے، بعض، تو یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ میں روایت کرتا ہوں، ذریتاً اولاد ہیں، بعض someone من سے، بعض فرام some of them، کہ اولاد ہیں بعض وہ سے، بعض سے۔ واللہ یعنی وہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذریتوں اولاد ہیں، بعض ان کی بعض، من سے بعض، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ شاباش۔ آپ کے یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا اور والد کا، اور پھر ان سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب قالت فرمایا، کہا، کالا جو ہے نا یہ مذکر کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھی ہوں گی کردار میں، اور پھر کالا
کالا، کالو اور کالت. کالت جو ہے نا یہ مونس کے لیے، واحد مونس کے لیے یوز ہوتا ہے ماضی کے لیے. از جب کالتی کہا فرمایا، امراتو عورت بیوی، وائف عمران عمران علیہ السلام کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، وہ لیا ہے کہ نیک کام کے لیے نظر مانی، لاکا تیرے لیے، لا کے لیے، کا آپ کے لیے یعنی اللہ کے لیے، ماں جو فی میں، بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، ڈیڈیکیٹ کیا ہوا. محررن کا مطلب ہے کسی کو اللہ کی خاطر، جو حضرت عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام مینا علیہ السلام آتا ہے تفاسیر میں، تو وہ بھی بڑی نیک عورت تھی. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر ایک دفعہ درخت پر کوئی فاختہ وغیرہ کو، پرندے کو، اپنے بچے کو انہوں نے کھلاتے ہوئے دیکھا اور اسے محبت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دل میں بھی بڑی یہ پیدا ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھی بچہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور کچھ دنوں بعد وہ امید سے ہو گئی. تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب جو میرا بچہ ہوگا، کیونکہ میں تو ناامید ہو چکی تھی علاج سے، تو اللہ کے ہی فضل سے مجھے یہ ہو رہی ہے، تو میں اس کو اللہ کی خاطر ہی یہ ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہوں. اور اس وقت رواج تھا کہ بنی اسرائیل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں، عیسائی ریلیجن ابھی شروع نہیں، بنی اسرائیل تھے، تو بیت المقدس جسے ہیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ اپنے بچے وقف کر دیتے تھے. وقف کرنے سے کیا مراد ہے کہ ان سے پھر نہ کوئی انہوں نے جاب کروانی، نہ کوئی اور کام لینا، انہوں نے سارا دن وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہوتی تھی. ان کا کام یہی تھا. ماں باپ اپنی رسپانسبلٹی ہے وہ ان سے ہٹا لیتے تھے کہ ہمیں کما کر دیں یا ہمارا کوئی کام کریں، بلکہ آپ اللہ کی خاطر وقت. تو اس وقت یہ رواج تھا، اور رواج یہ تھا کہ وقف ہونے میں بیٹے اس میں جاتے تھے اور بیٹی کا تو نہیں تھا کنسیپٹ. لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ آگے جو آیتیں آئیں گی وہ انٹرسٹنگ ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام ہوئی، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ہی قبول کر لیا اس بیت المقدس. اور پھر آگے ذکر آئے گا کہ جب ذکریہ علیہ السلام تھے، وہ ان کے پاس نبی تھے، وہ بھی خالو تھے، وہ جاتے تھے تو ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، گرمیوں کے سردیوں میں اور سردیوں کے گرمی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئے؟ تو اللہ کی طرف اشارہ کر دیں کہ جی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آگے یہ پھر چلے گا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ورسز میں یہ پڑھیں گے. یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. فتقبل پس قبول کر، منی مجھ سے. اور نظر کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ویسے نظر ہے نا، بعض لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے دوں گا، یا فلاں یہ کام کروں گا فلاں. تو اللہ کے نبی کی اس بارے میں حدیث ہے کہ جو نظر ہے نا یہ تقدیر سے کسی چیز کو نہیں دور کرتی. جو تقدیر میں ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر آپ نظر مان بھی لیں نا تو کچھ نہیں ہوتا. اور نظر نہ ماننے کا انہوں نے کہا ہوا ہے نیک کاموں کے لیے. آپ نظر وغیرہ جس طرح یہ نیک تھے اسپیشل، اور ان کے لیے آپ نظر مان سکتے ہیں. ویسے جو تقدیر ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ غالب آتی ہے، اور نظر ماننے سے اوائڈ کرنا چاہیے، رکنا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ سجیسٹ کیا ہے. تو میں پڑھتا ہوں. انا کا بے شک آپ، انتا آپ، سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، علم والے ہیں. یہ ریوائز کرتا ہوں. اس جب قالت کہا فرمایا، امراۃ عورت بیوی، وائف عمران عمران علیہ السلام کی عورت بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی کا مطلب ہے بے شک میں. یہ چھوٹی جو یا ہے یہ مائی کے لیے آتا ہے. انی بے شک میں، نظر تو میں نظر مانتی ہوں، لا کا کے لیے، لا فار کے لیے، کا آپ کے لیے، اللہ کے لیے، ماں جو فی میں، بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تمہاری طرف، اللہ کی طرف. فتقبل پس آپ قبول فرمائیں، منی مجھ سے،
इन्ना का बेशक आप, अंता आप, समीयु सुनने वाले हैं, अलीम जानने वाले हैं, इल्म वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब कहलत फरमाया इमराअतु औरत को इमरान अलैहिस्सलाम नहीं हज़रत ये मरियम ना, ये फरमाया इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने, ये कालत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए है, मुअन्नस का है ये। फरमाया रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं नजर मांगती हूँ, लका आपके लिए, माँ जो फी में बतनी मेरे पेट में, मुहर्ररन आज़ाद किया का हुआ, क्या सर जी? आज़ाद किया हुआ, आजाद यानी मैं अपनी आजाद किया हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने घराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे आज़ाद करती हूँ, और वो तेरे घर की खिदमत जो बैतुल मक़दस है, मुसलमानों का पहला किबला अव्वल, उसकी खिदमत के लिए वो वक्फ होंगे इसराइल में जो है। वापस तकब्बल कबूल फरमा मिन्नी मुझसे, इन्ना का बेशक अब अंत, इन्ना का बेशक अब अंत, आप, आंता का मतलब भी यू, आप ही, इन्ना आप बेशक समीउन का जानने वाले आप, हैं, अंता आप, समीउन सुनने वाले हैं। समीउन सुनने वाले हैं, अलीम जानने वाले हैं। शाबाश, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ऊपर वाली 2 वर्सेस रिवाइज कर लें। जी सर जी कर दें। ज़हीर पढ़े हैं ऊपर वाली 2 वर्सेस। सर ये एक हमारे अंदर भाई थे, ये उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था पिछले अच्छा जुम्मे में, मैसेज आया हुआ, सही, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। चले जी ठीक है, ये करते हैं, ये पढ़ें, आयतें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए इन के तुम हो तुहिब्बून अल्लाह, तुम मोहब्बत करते अल्लाह से, फा बस ताबिऊनी मेरी पैरवरी करो, युहिब्बुकुमुल्लाहु वो मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, वा और यगफिर और बख्श देगा, लाकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को। से थोड़ा सा नीचे, अच्छा, वल्लाहु गफूरुन रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए या फरमा दीजिए, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, व रसूला और रसूल की, फा पस इन अगर, तवल्लु तुम फिर फिर गए, हम्म, तुम फिर गए, फा पस इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु वो मोहब्बत करेगा अल काफिरीन जुटलाने वालों को। जज़ाक, अच्छा भाई। सर अगली भी अगली मेरे ख्याल ये आगे थे, ठीक है तैयबा। जी सर ठीक है। चलें चलें जी, दुआ, क्या नाम था ज़हीर भाई का? हसन मतलूब। अच्छा अच्छा, हसन मतलूब। अभी अभी वो आए हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बस लग कर गए हैं अच्छा अच्छा आखिरी वर्ष के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। औज़ु बिल्लाहि हम मिनश तिलावत शैतानिर रजीम, लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा वअदखिलहा फ़िल जन्नतिल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा अज़िहा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। या अल्लाह करीम, तमाम मुसलमान मोमिनीन हमारे अज़ीज़ क़ारिब जितने इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हसन मतलूब की जो वालदा है, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको कब्र के अज़ाब से, हश्र के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, तमाम किस्म के अज़ाबात से महफूज फरमा, उनके तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
یا اللہ کریم ہمیں بھی اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قرآن پاک سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرما، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔